آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسہ ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں اور بہت ہی زوردار آیتیں ہیں۔ زور دیا گیا اس بات کے اوپر، مالک فرماتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ ہم نے حق نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن، اور ہم حق کی نازل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو علم دیا گیا، یعنی صحیح معنوں میں وہ سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ حق ان کے سامنے آتا ہے تو وہ بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، دل کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ بالکل میرے مالک آپ کی بات سچی ہے، اور آپ کی بات تو پوری ہو کے ہی رہتی ہے۔ یہ اصل میں نقطہ ہے جس کی طرف میں اپنے بھائیوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ مخلص مومن کا کیا انداز ہونا چاہیے، کہ وہ کیا اس کا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اللہ کا جو بھی وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کے ہی رہتا ہے، جو بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ سچی ثابت ہوتی ہے۔ بالکل یہی انداز تھا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کا، وہاں بھی یہ سجدے کا ذکر ہے کہ وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ کیوں؟ سورہ مریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں تو یہ دھڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہاں ان بنی اسرائیل کے آیات کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس طرح اللہ کے وعدے جب پورے ہوتے ہیں تو اس انداز سے وہ سجدے میں گرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے ہمارے مالک کی بات ہی کیسے سچی ثابت نہ ہوتی، وہ تو پوری ہونی ہی ہونی تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، فاتح کی حیثیت تھے، تو یہی کیفیت تھی، کیونکہ جب نکل رہے تھے یہاں سے نکالے جا رہے تھے تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ قریش مغلوب ہو جائیں گے اور یہ مکہ فتح ہو جائے گا، اور آج جن کو یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا کل یہاں فاتح کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور جب وہ اللہ کے وعدہ پورا ہوا، چونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آج آپ کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا آپ فاتح کی حیثیت سے یہاں داخل ہوں گے، تو اس وقت جب کسی کو اگر بتایا بھی جائے کہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا کے بڑے بڑے جو یہ طاقتیں ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی، تو ہنس پڑتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسر و کسرا کہا جاتا تھا اور کون، تو ان کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن مومنوں کو یقین آ جاتا تھا۔ اور یہ جو سجدہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری کا دو نبیوں نے اور پورے خاندان نے اللہ کے سامنے جو گئے، یہ اسی انداز سے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس وقت یہ خوشخبری سنائی تھی خواب دکھا کے بچے کو، اور جس انداز سے کہ یہ پورے خاندان میں یہ بچہ ابھرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ دانائی عطا فرمائے گا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کو پورا کرے گا، اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار بخشے گا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا اس کو علم دے گا، اور اس کو منتخب کرے گا نبی کی حیثیت سے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری سی، انسانوں کو اس سے بڑی خوشخبری نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی یوسف علیہ السلام کے لیے اور یعقوب علیہ السلام کے لیے، تو ظاہری بات ہے اس بات نے تو پورا ہونا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخشا، اور اس طرح رحمتیں فرمائیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر فرمائی تھی۔ تو اس پر پورا خاندان اللہ کے سامنے کیوں نہ سجدہ ریز ہو جاتا۔ اللہ کے بندو، سادہ سی بات ہے، آپ کی سمجھ میں یہ آنی چاہیے، یہ پورے قرآن کا مزاج ہے، پورے قرآن کا یہ مرکزی نقطہ ہے، پورے قرآن کی نص ہے یہ فلسفہ، یہ عقیدہ کہ سارے انبیاء اللہ کے سامنے جھکتے ہیں جب اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی الفاظ ہیں، اسی انداز سے جب وہ سجدے سے اٹھے ہیں پورا خاندان، تو یوسف علیہ السلام گویا اس کے اوپر اور تصدیقی مہر ثبت کر رہے ہیں
کہ اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ وفانی مسلم و مالک نے بالصالحین، یعنی مالک اتنی بڑی نعمتیں کی ہیں، اتنا بڑا احسانات فرمائے ہیں، مالک ایک آخری گزارش گویا اس انداز سے ہے کہ مرتے دم تک مجھے مسلم رکھنا، اور میری موت آئے اور مسلم کی حیثیت سے آئے، اور مالک صالحین کے اندر مجھے شامل کر دینا، تو میرا مددگار ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی تو نے سہارا دیا ہے، یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور آخرت میں بھی میرے مالک تو ہی بتائے، تو ہی سہارا دے گا، تو ہی سنبھالے گا، تو ہی سب کچھ کرے گا۔ تو اس انداز سے وہ اسی خواب کی گویا تصدیق کر رہے ہیں، اسی تعبیر کی تصدیق کر رہے ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر بتائی تھی کہ میرے بچے یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے لی ساجدین، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دے گا، یعنی دانائی عطا فرمائے گا، بصیرت عطا فرمائے گا، حکمت عطا فرمائے گا، اور تجھے اس طرح تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کی، جس طرح اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی۔ تو بتائیے یہ سب کچھ جب اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو ہونا ہی تھا، چونکہ اللہ کی بات تو بالکل سچی ہے، کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، چاہے 1000 مخالفتیں ہوں، بھائی مخالف ہوں، علاقہ مخالف ہو جائے، وہاں جا کے مصر کے اندر عورتوں نے کس طرح وہ کیا، مخالفت کی، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقوں سے اپنی ارادے کو اور اپنی مشیت کو اور اپنے پورے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور جب پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کسی نبی کے سامنے نہیں، یا کسی ولی کے سامنے، یا کسی مزار اور مندر اور کسی پیر اور مولوی اور امیر کے سامنے نہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، سمجھو اس کو اللہ کے بندوں۔ اور اگر آپ نے یہی انداز اختیار کیا کہ سارا خانہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، جس طرح محمد حنیف صاحب نے اپنی تفسیر 2 جلد کے اندر سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے 100 نمبر آیت کے اندر یہ مشرکانہ عقیدہ پیش کر دیا، تو یاد رکھنا پھر آپ کی آخرت برباد ہے۔ یہ ساری تفسیری کام، ساری زندگی کی جد اور ریاضت اور تہجد گزاریاں، روزے اور شوال کے روزے اور حج اور عمرے اور زکاتیں اور سب کچھ برباد کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر ٹھونس دیا جاؤ گے۔ اللہ کے بندو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، یقین کیجیے ہمارا کوئی آپ کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں، کوئی بال برابر بھی ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ کیوں آپ نے اس ایمان عقیدے کی بات کو اس کے اندر شرک کی ملاوٹ کر کے اپنی بھی آخرت برباد کر دی اور پوری جماعت کو جو ہے مشرک بنا دیا، مجاور بنا دیا۔ اس لیے دکھ ہوتا ہے، اور کوئی نہیں ہمارا آپ کے، اس سے پہلے کروڑوں خربوں جہنم کیا کہیں دن بن چکے ہیں، تو چند اور چلے جائیں گے تو جہنم کو کیا فرق پڑے گا، یا اللہ کے دین کو کیا فرق پڑے گا۔ ہمیں ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، ہمیں آپ کے ساتھ یقین کیجیے ہمدردی ہے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے۔ کہتے ہیں بھولا صبح کا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو بھولا نہیں، کہتے ہیں واپس آ جاؤ ایمان عقیدے کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر واپس آ جاؤ جس بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔